سے کیا جائے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ سارا کریں گے تو کیسے چکا جوابار علماء اہل سنت حاضر نعمت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وکفا سلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بفضلک بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو انہم اذ ظلموا انفسهم جاءوک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العلی العظیم وصدق رسوله النبی الامین الامی المکین المتین المبین الرؤوف الرحیم الکریم درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، وقت کی قلت ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ علماء کرام کثیر تعداد میں جلوہ فرما ہے۔ مجھے کچھ کہنے کی اور آپ سے مخاطب ہونے کے لیے کچھ وقت دیا گیا ہے، 10-15 منٹ جو بھی ہے۔ میں چاہوں گا کہ آپ لوگ بالکل ادھر توجہ دیجیے اور دھیان سے سننے کی کوشش کریں۔ ابھی مجھ سے پیشتر آپ نے علماء کرام سے حج کے حوالے سے اور آداب حاضری مدینہ کے حوالے سے باتیں آپ نے سنی۔ 2-4 باتیں میں بھی آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے ایک بار درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، قرآن مجید کی جس آیہ مبارکہ کو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ۔ اے محبوب، آپ کا چاہنے والا کوئی مومن، کوئی مسلمان اپنی جان پر اگر ظلم کر لے، یعنی کوئی گناہ کر لے، اس سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے، تو اے میرے محبوب وہ آپ کی بارگاہ میں آ جائے۔ یہاں پر میں بات عرض کرنا چاہوں گا، وہ یہ کہ اگر آدمی نماز نہ پڑھے تو گنہگار کس کا ہے؟ خدا کا۔ روزہ نہ رکھے تو گنہگار کس کا ہے؟ خدا کا۔ مفتی صاحب یہاں پر جلوہ بار ہیں اور میری اصلاح بھی فرماتے رہیں گے۔ 2-4 باتیں عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر آدمی نماز نہ پڑھے، گنہگار کس کا ہے؟ خدا کا۔ نماز نہ پڑھے، روزہ نہ رکھے، حج نہ کرے، زکوٰۃ نہ دے، نیک عمل نہ کرے، نافرمانی کرے، گنہگار کس کا ہے؟ خدا کا۔ جس کا گنہگار ہو معافی نہیں وہی کرے گا۔ اگر آپ نے کسی کو دھوکہ دیا ہے، کسی کے مال کو ہڑپ لیا، کسی کو تکلیف دی ہے، آپ معافی اس سے ہی چاہیں گے۔ آپ نے کسی کو دھوکہ دیا ہے، کسی دوسرے سے معافی چاہیں، دنیا والے کہیں گے بیوقوف آدمی ہے۔ کسی کو تکلیف دیا ہے، معافی کسی سے چاہتا ہے، مگر اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب اعظم کی شان کو اور آپ کی عظمت کو بیان کرنا چاہتا ہے۔ بے شک نمازیں تم نے نہیں پڑھی ہے، گنہگار میرے ہو، زکوٰۃ نہیں دی ہے، گنہگار میرے ہو، حج نہیں کیے، گنہگار میرے ہو، لیکن میں نے میرے محبوب کو شریعت کا مختار بنایا ہے۔ اگر تم نے گناہ کیا ہے تو میری بارگاہ میں آنے سے پہلے میرے محبوب کی بارگاہ میں چلے جاؤ، میری بارگاہ میں آنے سے پہلے میرے حبیب کی بارگاہ میں آ جاؤ، اور آنے کے بعد استغفار کرو، توبہ کرو، اور میرا محبوب بھی تمہاری خاطر استغفار کرے تو اللہ فرماتا ہے لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اگر تم نے گناہ کرنے کے بعد، اپنی جانوں پر ظلم کرنے کے بعد میرے محبوب کی حاضری دے دی، میرے محبوب کی بارگاہ کی حاضری دے دی اور توبہ کر لی، تو عنقریب تم مجھے رحم کرنے والے اور توبہ کرنے والے پاؤ گے۔ اب یہاں پر میں ٹھہر کر بات عرض کرنا چاہوں گا۔ حاجی حضرات حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، اس لیے کہ محفل ہی وہی ہے، حج کرنے کے لیے جاتے ہیں کس غرض و غایت سے؟ صرف اس لیے کہ فرض بھی ادا ہو جائے، رب کی رضا حاصل ہو جائے، گناہ بھی معاف ہو جائے، اور جانے کے بعد اب وقت نہیں ہے کہ میں اس کی تفصیل جو ہے اس کو بیان کر سکوں۔ جانے کے بعد اپنے اپنے انداز میں دعائیں بھی کرتے ہیں، اپنے اپنے انداز مانگتے بھی ہیں، مگر یہاں پر ٹھہر کر مفتی صاحب اور علماء کرام کی موجودگی میں ایک بات عرض کرنا
چاہوں گا وہ یہ، آپ جائیں حج کرنے کے لیے مگر جو مانگنے کے آداب ہیں، جو مانگنے کا طریقہ ہے، جو مانگنے کا سلیقہ ہے، جب تک آپ اس آداب اور سلیقے کے ساتھ آپ نہیں مانگیں گے آپ کو نہیں ملے گا۔ میں اپنے انداز میں، ہمارے گاؤں کے انداز میں، ہمارے کھیڑے دیہات کے انداز میں بتانا چاہوں گا۔ ایک تالا ہے، اس کی چابی ہے، وہ چابی جو ہے 4 کانٹے والی ہے، اگر کوئی 5 کانٹے والی چابی اس میں ڈالنا چاہے چابی اندر جائے گی نہیں، اگر گئی بھی تو تالا کھلے گا نہیں، اس لیے کہ اس تالے کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ مجھ میں 4 کانٹے والی چابی ہی چاہیے، اگر کوئی 5 کانٹے والی چابی ڈالے داخل نہیں ہوگا، یہ تالا نہیں کھلے گا۔ اور آپ ادھر آ جائیں، اگر کوئی 4 کی جگہ پہ 3 کانٹے والی چابی کو ڈالے تو بھی تالا نہیں کھلے گا، اس لیے کہ اس تالے کی خواہش یہ ہے، اس کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ مجھ میں اگر ڈالنا ہے تو 4 کانٹے والی چابی ہی ڈالو، یہ میری ہے، یہ میری ریکوائرمنٹ ہے۔ جب تک آپ 4 کانٹے والی چابی نہیں ڈالیں گے تالا نہیں کھلے گا۔ ایک تمثیل، ایک سمجھانے کے لیے بتانا چاہوں گا، جب تک آپ آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے جو سلیقہ بتایا گیا ہے، جو طریقہ بتایا گیا ہے، جو مانگنے کا ڈھنگ ہے، جب تک آپ اس طریقے، اس سلیقے، اس ڈھنگ سے نہیں مانگیں گے آپ کی دعائیں بھی قبول ہونے والی نہیں ہے۔ اب آپ کہیں مولانا کیسی باتیں کرتے ہو، سلیقہ کیا ہے، طریقہ کیا ہے؟ آئیے آپ کو بتاتا چلوں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمۃ رضوان کے والد گرامی، رئیس المتکلمین، امام المتکلمین، حضرت علامہ و مولانا مفتی نقی علی خان علیہ الرحمٰ نے اپنی کتاب میں دعا مانگنے کے حوالے سے، دعا کے آداب کے حوالے سے 1 2 نہیں 10 20 نہیں، 1 2 نہیں 10 20 نہیں، بلکہ آپ نے 91 آداب بتائے ہیں دعا مانگنے کے۔ اللہ اکبر، 91 آداب، 91 آداب آپ کو دعا کرنے کے بتائے اور سمجھائے گئے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں، آج لوگ کہتے ہیں ہم دعائیں کرتے ہیں قبول نہیں ہوتی ہے، ہم مانگتے ہیں قبول نہیں ہوتی ہے۔ آدمی حج کرنے گیا، حج سے واپس آیا مگر ویسے کا ویسا ہی ہے۔ کوئی لوگ آدمی آپس میں بات کرتے رہتے ہیں، کیا بات ہے، حج کر کے آیا ہے مگر کچھ چینجنگ نہیں آئی، کچھ بدلا نہیں، کیا بات ہے؟ میں نے کہا جس طریقے سے، جس لہجے میں، جس زاویے میں، جس انداز میں، جس پیرائے سے مانگنا چاہیے، رب کی بارگاہ میں گر گرانا چاہیے، اس پیرائے سے مانگا نہیں گیا ہے، اس طریقے سے مانگا نہیں گیا ہے۔ آج بھی اگر ہم دعا کے جو آداب اور جو طریقے، جو سلیقے بتائے گئے ہیں، اسی سلیقے، اسی طریقے، اسی آداب اور پیرائے میں اگر ہم دعا کریں، خدا تبارک و تعالیٰ ضرور دعا کو قبول کرے گا۔ آج آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے یہ حج کی محفل ہے لیکن دعا کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، وجہ کیا ہے؟ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ ہمارے بھائی ڈاکٹر حسن رضا صاحب حج کرنے میں جا رہے ہیں، بے شک جائیں گے، اللہ اکبر، کیسی زمین ہے۔ آپ نے مجھ سے پہلے حافظ و قاری منظر نواز سے اس زمین کے حوالے سنا، ہماری آپ کی بساط کیا ہے، ہماری آپ کی اوقات کیا ہے، ہم کیا بیان کر سکتے ہیں؟ وہ بیان کر رہے ہیں جنہیں بیان کرنے کا حق ہے۔ وہ کہتے ہیں حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے ہو جانے والے، یہ زمین کوئی عام زمین نہیں ہے، یہ جگہ کوئی عام جگہ نہیں ہے، اور کیوں نہ ہو ہم اور آپ کی بات کیا ہے؟ میرے مصطفیٰ خود مدینے کے حوالے سے فرماتے ہیں، مدینے کے تعلق سے فرماتے ہیں، یہاں کی درختوں کو بھی نہ کاٹے جائے، یہاں کے پیڑ کو بھی نہ کاٹے جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مدینے کے درختوں کو، پیڑ پودوں کو کاٹنے سے میرے مصطفیٰ کہتے ہیں مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، ہمارے یہاں کتنے پیڑ ہم کاٹ دیتے ہیں، کتنے پودے کاٹ کر پھینک دیتے ہیں، لیکن وہ مدینہ ہے، مدینہ، سبحان اللہ، وہ رسول ہے، سبحان اللہ، وہ مدینہ، وہ پیارا مدینہ، وہ بہتر مدینہ کہ جو مدینہ پہلے بیماریوں کا گھر تھا، لیکن مصطفیٰ آئے تو آج یہ ہے کہ وہاں سے چل کے آ جائے، ان کے پاؤں کو دھو کر پی لو تو پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ وہ پاک مدینہ ہے، کیوں نہ اس پاک مدینے میں اعلیٰ سرکار کے فرمان کے مطابق کہ وہاں پر پاؤں سے نہیں بلکہ سر سے چلنے کی جگہ ہے، وہ پیارا مدینہ۔ ہمارے بھائی جا رہے ہیں اور جانے کے بعد کبھی حتیم کے سامنے، کبھی میزاب رحمت کے سامنے، کبھی طواف کرتے کے وقت، کبھی خانہ کعبہ کے سامنے، کبھی حرم پاک کے سامنے، کبھی مسجد حرام میں اور کبھی مسجد نبوی شریف میں، کبھی مواجہ میں آپ بیٹھ کر کے، کھڑے ہو کر کے دعائیں مانگیں گے۔ ہم آج بتا دیتے ہیں آداب، تاکہ جب میرے بھائی ڈاکٹر حسن رضا صاحب جائیں تو جانے کے بعد اسی پیرائے، اسی انداز اور اسی زاویے سے
رب کی بارگاہ میں مانگے اور مصطفیٰ کے وسیلے سے مانگے، انشاءاللہ ضرور بالضرور دعائیں قبول ہوں گی۔ اب آپ کہیں مولانا کیا بات کرتے ہو، 91 ٹائم 91 بار 91 طریقے آداب دعا کے اعلیٰ حضرت کے والد محترم نے بتائے ہیں، اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی اس میں اور اضافہ کرتے کرتے 9 اور بڑھا کر کے 100 تک لے کر کے گئے ہیں کہ دعا کرنے کے 100 آداب ہیں۔ کتنے طریقے ہیں دعا کرنے کے؟ 100 طریقے بیان کیے گئے ہیں، 100 آداب دعا کرنے کے بیان کیے گئے ہیں۔ اب اتنا وقت نہیں ہے کہ میں پورے 100 طریقے کو آپ کو بتاؤں، بس ایک بات عرض کر کے اپنی جگہ لینا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ جب دعا کی جائے، جب دعا کی جائے تو پورا وجود، جسم، روح، تمام چیزیں رب کی بارگاہ میں متوجہ ہو جائیں۔ ایسا نہیں کہ دعا کر رہے ہیں تو انگلی چٹکا رہے ہیں، ایسا نہیں کہ دعا کر رہے ہیں تو ہاتھ ادھر دیکھ رہے ہیں، بلکہ جب دعا کی جاتی ہے، رب سے مانگا جاتا ہے تو ادھر ادھر ہاتھ کرتے نہیں، بلکہ متوجہ ہو کے مولا تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے، تو ہی توبہ قبول کرنے والا ہے، تیرے در کے سوا کوئی در نہیں ہے۔ جب اس طریقے سے، اس زاویے سے، اس پیرائے سے آپ دعا مانگیں گے انشاءاللہ ضرور دعا قبول ہوگی۔ اور بہت ساری پیمنٹ ہے، مجھے سگنل دے دی گئی ہے، وقت نہیں ہے، وقت نہیں ہے، اپنی باتوں کو بس انہی چند جملوں کے ساتھ میں سمیٹ رہا ہوں۔ بولنے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔